ناظرین، ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم نے دوپہر کو کچھ کھا لیا تو رات کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ اصل میں میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھی بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھتی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو یا پھر غربت و افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس کے ماتھے سے دوبارہ پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے میں کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تھی تو کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے، میرے والد نے پوچھا، کون؟ باہر سے جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلوا لیا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے اپنی بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، اب میں چلتا ہوں۔ تم لوگ یہ دوائی لا کر بچی کو کھلا دینا۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلوایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ایک ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلوایا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب تو ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسوں اور روندی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں وغیرہ اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ واپس لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ رب العزت چاہے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ مگر کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانان
عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے ہر مصیبت اور ہر امتحان اور ہر آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات ہمیں عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور وقت نزا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ کہ کس کا ایمان تازہ ہو جائے اور وہ اٹھ کر کسی غریب اور نادار محلے دار کی مدد کر دے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہماری ٹیم کو بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔